روشنا جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چند لمحوں کے لیے چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کمرے میں چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ چھت بھی آئینوں سے مزین تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک خوبصورت بیڈ بچھا ہوا تھا۔ ساتھ آنے والی عورت نے روشنا کو بیڈ پر بٹھا دیا اور بولی، تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ روشنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے سجا سنوار کے اس کمرے میں کیوں لایا گیا ہے۔ وہ جدھر بھی نظر گھماتی ہر طرف وہی وہ نظر آتی۔ چھت پر لگی لائٹس کی وجہ سے کمرہ روشن ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو تکیوں سے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھی رہی، پھر اٹھ گئی۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے کمرے کے چاروں طرف چکر لگایا، آئینوں میں خود کو دیکھتی رہی۔ روشنا نے خود کو اس انداز سے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا آئینہ تھا جس میں شکل بھی اچھی طرح نظر نہ آتی تھی، اور اب جو اس نے سر سے پاؤں تک خود پر نظر ڈالی تو اس کی سج دج اور چمکیلے چہرے نے اس پر سحر سا کر دیا۔ وہ اپنے کپڑوں، بالوں کے اسٹائل اور چہرے کے میک اپ کو محصور کن انداز سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حسین تو تھی، لیکن میک اپ اور کپڑوں نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ کمرے میں اس وقت وہ اکیلی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا اور اپنے حسن کے چاند کو گھوم گھوم کر دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان آئینوں کے پیچھے ریوالونگ چیئرز پر بیٹھا ایک مقتدر شخص اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ روشنا اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ یہ آئینہ ایک طرف سے ٹرانسپیرنٹ تھے۔ 10-15 منٹ وہ روشنا کو بڑے انہماک سے ہر پہلو سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میں دبے موبائل کو آن کیا اور مطلوبہ نمبر اوکے کرنے کے بعد کان سے لگایا۔ ہاں بابا، تمہاری بھجوائی ہوئی نئی کتاب بہت پسند آئی۔ ٹائٹل تو بہت اچھا ہے، اب اسے پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا بابا، سمجھ گئے نا ہماری بات؟ ادھر سے جی سائیں کے سوا کچھ نہ کہا گیا۔ اس شخص نے موبائل آف کیا، اسے بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے اپنی مونچھ پر ہاتھ پھیرا، ایک نظر روشنا پر ڈالی اور کرسی سے اٹھ گیا۔ اس شخص کے خفیہ دروازے سے باہر جانے کے بعد وہ عورت آئینے والے کمرے میں داخل ہوئی اور روشنا کو اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ روشنا یہ بات نہ سمجھ سکی تھی کہ اسے شیش محل میں کیوں لایا گیا تھا اور کیوں واپس لے جایا گیا تھا۔ اگر اسے یہ پتہ بھی چل جاتا کہ اس مرر روم میں اس کی نمائش ہوئی تھی تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ رات 12 بجے کے بعد پھر اسے اوپر لے جایا گیا۔ اس مرتبہ شیش محل کے بجائے دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس عورت نے دروازے کے باہر لگے سوئچ بورڈ کے 2-3 بٹن دبائے تو اندر روشنی ہو گئی۔ یہ ایک ایسا بیڈ روم تھا جس کے چاروں دیواروں پر گہرے نیلے رنگ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک خوبصورت بیڈ تھا۔ کمرے میں ایک خوشگوار مہک بسی ہوئی تھی۔ آج رات تم نے یہاں سونا ہے، عورت نے کہا، اب میں صبح تمہیں لینے آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ روشنا کوئی سوال کرتی وہ عورت کمرے سے چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کو بند کر کے اس نے باہر سے لاک کر دیا تھا۔ روشنا گہرا سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ ریشمی نائٹی میں تھی اور چہرے پر کوئی میک اپ نہ تھا، بال کھلے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد کمرے کی لائٹ بجھا دی گئی۔ ان روشنیوں کے بٹن کمرے کے باہر تھے، انہیں اندر سے نہیں جلایا جا سکتا تھا۔ کمرے میں قبر جیسا اندھیرا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس قبر نما کمرے میں ایک بھاری بیڈ پڑا ہوا تھا اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اسے دم گھٹنے کا احساس ہوا۔ ذرا ہوش بحال ہوئے تو اس نے خود کو کسی کی وحشیانہ گرفت میں پایا۔ کوئی اژدہا اس کے وجود سے لپٹا اسے ڈس رہا تھا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی، اتنی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کون ہو تم؟ روشنا نے مذمت کرنا چاہی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس شخص کو اپنی پہچان کرانا ہوتی تو وہ اس کمرے کو روشنا کے مقدر کی طرح تاریک کیوں کرتا؟ وہ کالا چور تھا اور کالے چور کبھی ہاتھ آتے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی شناخت کر سکتا ہے۔ سماج میں ان کی حیثیت بڑی مقتدر ہوتی ہے۔ بس تو پھر کیا ہونا تھا کہ یہ اندھیرا کمرہ روشنا کا مقدر بن گیا۔
اتنے دن گزرے کہ کتنے ماہ بیتے روشنا کو اندازہ نہ ہو سکا۔ اس کا ذہن ہر وقت معاوف رہتا۔ وہ بے حسی ہو گئی تھی، شاید اسے نشہ آور انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ اسے سوال کرنے کی عادت تھی، لیکن اب وہ سوال کرنا بھول گئی تھی۔ اس مقتدر شخص کے اس خفیہ رہائش گاہ میں جو لوگ موجود تھے وہ سب روبوٹ تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہ تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس وہ لوگ ایک دوسرے سے خوفزدہ تھے۔ روشنا ان کی شکلیں دیکھتی رہتی تھی۔ وہاں ایک عورت تھی، رقیہ نامی۔ اس کا روشنا سے زیادہ واسطہ رہتا تھا۔ کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا اور اس تاریک کمرے تک پہنچانا سب کام رقیہ ہی کرتی تھی۔ لیکن کیا مجال کہ وہ اس سے کام کے علاوہ کوئی اور بات کر لے۔ روشنا بہت کوشش کرتی تھی کہ اس کی زخمی روح کی کوئی تو فریاد سنے، وہ کسی کے سامنے چیخ چیخ کر روئے، اپنا دکھ بیان کرے، لیکن رقیہ اس کے دکھ سننا تو دور کی بات، اس سے بات تک نہ کرتی تھی۔ ایک دن جب روشنا کے دل پر بہت بوجھ تھا، اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، تو وہ ہاتھ جوڑ کر رقیہ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور انتہائی دکھ سے بولی، کیا تمہارے پاس زہر ہے؟ مجھے دے دو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ ایسی بات کر جو سمجھ میں آئے، رقیہ نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ تم کیا نہیں جانتی، زہر کا مطلب نہیں سمجھتی؟ روشنا نے سوال کیا۔ تجھے یہاں کیا پریشانی ہے؟ تو اس گھر کی رانی ہے، سمجھ آئی تجھے؟ میں رانی نہیں بننا چاہتی ہوں، مجھے ملازمہ بنوا دو، اپنے ساتھ کام پر لگا لو، خدا کے واسطے اس دوزخ بھری زندگی سے نجات دلا دو، روشنا نے فریاد کی۔ تو ایک بے وقوف لڑکی ہے، تو جیل میں ضرور ہے، لیکن یاد رکھ تو ایک کلاس میں ہے۔ رقیہ باجی، ایسی ایک کلاس سے موت بھلی، تم مجھے زہر لا دو۔ رقیہ نے بیٹھی ہوئی روشنا کو اٹھایا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر بولی، آئندہ مجھے باجی نہ کہنا۔ تھپڑ پڑتے ہی روشنا کو اپنی اوقات یاد آ گئی۔ وہ ایسی رانی جسے ایک ملازمہ بہن ماننے کو تیار نہ تھی، وہ اسے باجی نہیں کہہ سکتی تھی۔ رقیہ اسے تھپڑ مار کر آرام سے کمرے سے چلی گئی۔ جب دروازہ باہر سے بند ہو گیا تو وہ بیڈ پر زور سے گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جو زندگی گزار رہی تھی اس میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ بے بس تھی، لیکن اس زندگی سے اسے گھن آنے لگی تھی۔ اسے اپنا وجود سڑی ہوئی لاش لگتا تھا، اس کے ضمیر سے تعفن اٹھتا تھا۔ اب وہ مر جانا چاہتی تھی۔ رقیہ نے تھپڑ مار کر اس کے دکھ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تو کالے چور سے کہہ کر اسے تھپڑ کا مزہ چکھوا دیتی، لیکن اسے وہ سچی لگی۔ وہ کسی رکھیل کی آخر بازی کیوں بنتی؟ اس تلخ زندگی کا زہر اس پر چڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آئے، اپنا گھر، عزیز رشتہ دار، سہیلیاں، بچپن، سب اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ روتی رہی اور گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے کہیں سے بھی زہر مل جاتا تو وہ فوراً اسے لے لیتی، مگر اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کہیں سے بھی زہر نہیں ملے گا۔ اسے ہر وقت قید رکھا جاتا تھا۔ اس وقت بھی رقیہ اس کی روح پر تھپڑ مار کر اسے کمرے میں بند کر گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ 2-3 گھنٹے سے پہلے کمرے کا تالا نہ کھولے گی، لہٰذا جو کچھ کرنا تھا انہی اوقات میں کرنا تھا۔ اس نے تکیے پر پڑے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے اور ایک عزم کے ساتھ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ اس کمرے میں ایک الماری موجود تھی جس میں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے الماری کھول کر کئی شلواروں سے کمر بند کھینچے اور انہیں گرا باندھ کر ایک کر لیا اور جھٹکے دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور پھر بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر پنکھے کو دیکھا، پنکھا بند کیا، کرسی اٹھا کر بیڈ پر رکھی اور اس پر چڑھ کر کمر بند تیار ہونے والی رسی پنکھے پر ڈالی۔
رسی کے دونوں سرے جب اس کے ہاتھ میں آ گئے تو اس نے بل دے کر اپنی گردن میں پھندا کسا اور پھر پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے رسی تھامی اور کرسی کو لات مار کر بیڈ سے نیچے گرا دیا اور ہاتھوں سے رسی چھوڑ دی۔ پنکھے سے جھولتی روشنا کو تڑپتے دیکھ کر انارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور تڑپ کر چیخی، اماں بس کر، اماں بس کر۔ رانی پنکھی نے اس کی چیخ سن کر اپنی مٹھی کھولی، جلدی جلدی کچھ پڑھا اور چوتھے گھر میں بیٹھی انارا پر پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی انارا کے سامنے سے روشنا کی خودکشی کا دل خراش منظر غائب ہو گیا۔ اس منظر نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ اس نے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ چل انجو نکلا چوتھے گھر سے۔ رانی پنکھی نے چاندنی کا بھاری تعویذ اپنے گلے میں ڈالا اور ساتویں گھر سے نکل آئی۔ وہ حسب معمول تھکن کی وجہ سے چارپائی پر لیٹتی۔ انارا چارپائی پر بیٹھ کر رانی پنکھی کی ٹانگیں دبانے لگی۔ رانی پنکھی نے اپنی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ لیا اور بولی، انجو دیکھ لیا تو نے اپنا چوتھا گھر؟ ہاں اماں دیکھ لیا، انارا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر وہی المناک انجام اماں، کیا بنانے والے نے ہمیں آنسوؤں سے بنایا ہے؟ ہاں انجو یوں ہی سمجھ لے، رانی پنکھی بولی۔ اماں یہ بتاؤ وہ اندھیرے میں اپنا منہ چھپا کر آنے والا شخص وہ کون تھا؟ انارا نے سوال پوچھا۔ وہ کالا چور تھا، اور کالے چور کا کوئی نام نہیں ہوتا، رانی پنکھی نے حقیقت بیان کی۔ ہاں اماں تو ٹھیک کہتی ہے اماں۔ انجو میں چاہتی ہوں کہ تیرے بقیہ گھر جلدی جلدی تجھے دکھا دوں۔ مجھے اب بگا کی طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے، وہ جانے کب کیا کر بیٹھے۔ یہ تیرے گھروں کا چکر جتنی جلدی ہو سکے پورا ہو جائے، اگرچہ مجھے گھر دکھانے میں خاصی تھکن ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ کام جلدی کرنا ہوگا۔ اب میں تجھے کل رات ہی 5واں گھر دکھاؤں گی، تیار رہنا۔ اماں میں ہر وقت تیار ہوں، تو چاہے تو ابھی مجھے 5ویں گھر لے چل، انارا پرجوش ہو کر بولی۔ اب اتنی بھی اتاولی نہ ہو، میں کل رات تجھے ضرور 5ویں گھر دکھا دوں گی۔ چل ٹھیک ہے اماں، انارا نے کہا، اور اس سے پہلے کہ رانی پنکھی اسے کمرے میں جانے کی ہدایت کرتی، انارا خود اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اماں میں کمرے میں جاتی ہوں۔ رانی پنکھی کی حالت اب بحال ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تب کسی نے اس کی چارپائی الٹ دی اور وہ ہم سے اینٹوں کی فرش پر گر پڑی۔ وہ کون تھا؟ کیا بگا نے اس پر حملہ کر دیا تھا؟ کیا رانی پنکھی اب مرنے والی ہے؟ کیا انارا اپنا 5واں گھر دیکھ پائے گی؟ عابر کے ساتھ وہاں اس ڈاکٹر نے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں تو بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی دوڑ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، جتنے لوگ میری کہانیاں سنتے ہیں 50% لوگ اس میں سے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجیے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔